السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کا جو لیسن ہے یہ سورۃ الانعام کی آیت 73 سے آنورڈ 110 تک ہے، اور یہ لاسٹ اس کا پورشن ہے، لاسٹ کلاس ہے۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آیت کریمہ، یہ جو آج کا ہمارا لیسن ہے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے ایک عظیم الشان کیریکٹر سے، جو کہ قرآن حکیم میں بار بار پیش کیا گیا توحید کے ریفرنس میں، اور وہ تھے ابراہیم علیہ السلام۔ ان کا بچپن اور ان کی جوانی، حتیٰ کہ ان کا بڑھاپا، ان کی زندگی میں ایک ہی موٹو اور ایک ہی مقصد تھا، حنیفاً مسلماً، اللہ کے لیے کسی اور کو کبھی بھی اس کے حکم، اس کی محبت کے راستے میں حائل ہونے نہیں دیا۔ زندگی میں اگر آپ نے اپنی لائف میں اللہ کو ٹاپ پرائورٹی دینی ہے تو اس کے لیے بہترین مثال ابراہیم علیہ السلام ہے۔ باقی اور بہت سے نبی ہیں، کوئی نبی صبر کی مثال ہے، کوئی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کی مثال ہے، لیکن ابراہیم اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے ہر قربانی کو ہنس کے جھیلنے کی مثال ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا واقعہ پیش کیا۔ واقعہ ہے 74 سے۔ ابراہیم نے کہا اپنے باپ آزر سے، کیا تو بت کو معبود بناتا ہے؟ میں تجھے اور تیری قوم کو تو گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ اسی طرح ابراہیم کو ہم نے زمین و آسمان کی ملکوت دکھا دی تھی تاکہ وہ یقین ہونے والوں میں سے ہو جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آسمان اور زمین کی ملکوت تو میں بھی دیکھتی ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہم وہ غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ نے ابراہیم کو وہ فکر دیا تھا، وہ سوچ دی تھی۔ آسمان کے مظاہر کو دیکھ کر وہ بنانے والے کے بارے میں سوچا کرتا تھا، وہ یہ بڑا غور سے دیکھا کرتا تھا کہ جب اس پر رات طاری ہوئی، جن کا لفظ بھی یہیں سے نکلا، گم ہو گیا، سب غائب ہو جاتا نا جب رات آتی ہے، اندھیرے میں، اندھیرا ہر چیز پہ چھا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک تارے کو دیکھا، ان کی قوم تارا پرست تھی، ستارہ پرست تھی۔ انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ کون؟ یہ میرا پروردگار، پالنہار ہے۔ دیکھا دیکھی نا، لوگ جو کہتے تھے، چھوٹے تھے اس وقت، لوگوں کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی یہی دعویٰ کیا، لیکن دماغ نے اجازت نہیں دی۔ سوچا نہیں، یہ تو چھپ گیا، میں چھپنے والوں کو تو پسند نہیں کرتا۔ تھوڑی دیر گزری تو چاند نکل آیا، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو اس نے کہا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے گا تو پھر تو میں بہت ہی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اور جب دیکھا کہ سورج روشن ہے، ہاں یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو اللہ نے ان کے دماغ میں جو کنفیوژن تھی اس کو ریموو کر دیا۔ اس نے کہا ہے قوم میں سے بری ہوں، میں اس سے بری ہوں جسے تم شرک کرتے ہو، اس لیے کہ میں نے تو اپنا متی و فرما بردار ہو گیا، میں نے اپنا چہرہ اس ذات باری تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا جس نے ان سب کو بنایا۔ کوئی نہ کوئی تو ہے نا جو ان کا مینوفیکچرر ہے، کہاں ہے وہ فیکٹری؟ مجھے نہیں پتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے اپنا چہرہ متی و فرما بردار کر لیا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ میں حنیف ہو کے سب سے کٹ کے یکسو ہو کے اللہ کی طرف رجوع کیا، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں گا۔ اب اس کی قوم نے اسے جھگڑا کیا، اس کی قوم نے اس کو جھگڑا کیا، اور اس کو انہوں نے کہا کہ تم نے غلط کیا ہے۔ عقیدے کی بنیاد پر جھگڑا کرنا کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ جب بھی آپ کسی کو اس کے عقیدے پہ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ جھگڑتے ہیں، بہت غصہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، اس نے مجھے ہدایت دے دی۔ تم اللہ، مجھے کوئی خوف نہیں، توحید کی بے خوفی دیکھیے۔ تم جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، تم خوف نہیں کرتے، میں کیسے خوف کر لوں؟ میرا رب ہر چیز کا علم، میرے رب کو وہ ہر چیز کا علم ہے۔ تم کیوں نصیحت قبول نہیں کرتے؟ تم مجھے کہتے ہو ہمارے معبودوں کا نحوست آ جائے گی، ہمارے معبودوں کی پکڑ آ جائے گی۔ او اللہ کے بندو، اس خالق کل کائنات کے ساتھ شرک کرتے ہوئے تمہیں خوف نہیں؟ میں تمہارے ان بوگس بودے معبودوں کے ساتھ شرک کر کے خوف کروں؟
دیکھو اگر تمہیں عقل ہے نا تو کون امن میں زیادہ ہو سکتا ہے، کون دونوں فریقین میں سے زیادہ امن کا حق رکھتا ہے، وہ جو اللہ کو اپنا رب مان کر اس کی خوش رحمت پہ پناہ لے، یا وہ جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، ان کے لیے امن ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا پیس، قرآن میں یہاں پہ امن کا ذکر آ گیا۔ امن، دنیا کے لوگ تو معاشرے کے امن کی بات کرتے ہیں نا، ہمارا رب انسان کے دل کے اندر، اس کے دل کے اندر کی دنیا میں امن کی بات کرتا ہے۔ بڑا پرسکون ہوتا ہے وہ شخص، بہت ٹرینکویلٹی اس کی لائف میں ہوتی ہے، سیرینٹی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، اس کے دل میں بے خوفی ہوتی ہے، اس کے دل میں وسعتیں ہوتی ہیں۔ جو اللہ کو اپنا رب مان لے، جو اللہ کو سمجھ لے، جو اللہ کو ہی اپنے ہر معاملے میں مختار کل سمجھ لے، اس کے لیے امن ہے۔ جس نے ایمان لایا اور ایمان کو خالص رکھا، اپنے ایمان کو کسی بھی چیز سے خلط ملط نہ کیا، اس میں ظلم شامل نہ کیا، اس میں شرک شامل نہ کیا، ان کے لیے امن ہے۔ یہ وہ اللہ فرماتا ہے، یہ ہم نے ابراہیم کو حجت دی تھی، وہ اپنی قوم پر بلند ہو گیا تھا اس حجت کی وجہ سے۔ اللہ اپنے جس کو چاہتا ہے درجات کی بلندی نصیب کرتا ہے۔ اور آگے ذرا اس آیت کریمہ کو اللہ کی یہ ایک کیٹیگوریکل بات ہے، اتنی بڑی بات آج آپ کو پتہ چلنے لگی ہے کہ اگر اس قرآن کے اس حکم پر اگر آپ عمل کر لیں اور اپنی مقدور بھر کوشش کرتے رہیں، شرک کو بس چھوڑ دیں، جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اور اگر شرک کرتے رہے، اس کے ساتھ بہت بڑے بڑے عمل بھی کرتے رہے، تو صفر ہیں ہم۔ کیوں؟ سنیے آیت نمبر 84، 85، 86، 87، 88، ان آیتوں کا مضمون ایک ہی ہے۔ اور ہم نے حضرت ابراہیم بلند مقام کے بعد اللہ نے اپنی عطائیں شروع کیں۔ جب بھی آپ کو اللہ سے کوئی چیز مانگنی ہو نا، تو آپ وہاب کی تسبیح کیا کیجئے، یا وہاب ہو۔ اللہ نے کیونکہ عل کیا ہے کہ ابراہیم کی اللہ نے بخشا، وہاب کیا کہ ابراہیم پر اللہ کی عطا دیکھی ہے، برکتیں دیکھی ہیں، ان پر رحمتیں دیکھی ہیں، اس لیے یہ وہاب کی تسبیح آپ بھی پڑھا کیجئے۔ اور بخش دیا ہم نے اس کو اسحاق، یعقوب، ہر ایک کو ہدایت دی، نوح اس کو ہدایت دی، اس کی اولاد داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، اور یحییٰ، زکریا، عیسیٰ، الیاس، ہر ایک نیکوں میں سے تھے، اسماعیل، الیسع، یونس، لوط، ہر ایک کو ہم نے جہان کے لوگوں پر فضیلت دی۔ دیکھا ان کے ٹائٹلز، یہ محسنین ہیں، یہ صالحین ہیں، یہ فضیلت یافتہ لوگ ہیں۔ یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ پوری دنیا میں ٹاپرز کی بات ہو رہی ہے، یہ کریمز کی بات ہو رہی ہے، جن کے اعمال کے ہم پاسک بھی نہیں، جن کے قدموں کی ہم دھول بھی نہیں۔ اتنے عظیم الشان اللہ کے بندے سب کے سب ایک جگہ بیٹھے ہیں یہاں پہ قرآن میں، ان سے ہم اللہ ملاقات کروا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کی اولاد میں سے، ان کے بھائیوں میں سے، ان کے بیٹوں میں سے سب کو چن لیا، سب کو راہ مستقیم کی طرف ہدایت دی۔ ہاں جی، کریم، وہ جن کو کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہدایت ہے جس کو اللہ ہدایت دے دے۔ اگلا لفظ سنیے، لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ اگر یہ نبی بھی شرک کرتے نا، اے نبی، ان کے اعمال بے حبط ہو جاتے۔ اتنے فضیلت یافتہ لوگ اگر شرک کر کے اپنے ایک عمل کو بھی کلیم نہیں کر سکیں گے اللہ کے پاس، تو شرک اعمال ضائع کر دینے والا عمل ہے۔ یہ یاد رکھیں، نمازیں، روزے، زکاتیں، حج، صدقہ خیرات، تلاوت قرآن، ان سب پہ فوکس کیجئے، لیکن سب سے پہلا کرنے کا کام کیا ہے؟ توحید پہ کام کیجئے۔ جس کے عمل میں شرک ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ یہ اللہ کا کتاب یہ کہہ رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، حکمت اور نبوت دی، اور اگر وہ اس سے کفر کرے تو ہم نے ایسی قوم مقرر کریں گے اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ انکار کرنے والی نہیں ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، تو نبی ان کی ہدایت کی اتباع کرو اور ان جیسی ہدایت لاؤ، یعنی توحید والے۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ اللہ کی قدر، اللہ تو محبت کرنے والا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کی ناقدری کی۔ تو ناقدری پہ رونے والوں، اپنی ناقدری پہ رونے والوں اور اپنی محبت کی ناقدری پہ رونے والوں، لوگوں نے تو اللہ کی قدر نہ کی۔ تو اس لیے یہ دنیا کا اصول ہے،
لوگ بے وفا بھی ہوں گے، لوگ نہ قدرے بھی ہوں گے. جو آپ سے مخلص ہو کے چلتا ہوگا اسی کی قدر نہیں کریں گے. جو آپ کا خیر خواہ ہوگا اسی کو لوگ سمجھیں گے کہ یہ ہمارا بدخواہ ہے. جس صحیح راستے کی طرف کوئی بلا رہا ہوگا لوگ اسی راستے کو اپنے لیے برا سمجھیں گے. انسانی نفسیات کا ذکر کر دیا گیا. جب انہوں نے کہا اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، اے نبی ان سے کہیے کس نے نازل کی وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جس میں نور تھا اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے، جس کو تم پڑھتے ہو، بہت سی اس کا حصہ چھپا جاتے ہو اور بہت سا حصہ ظاہر کرتے ہو، اور تمہیں وہ سکھایا گیا تھا جو تم نہیں جانتے تھے. اللہ نے علم دیا، اللہ نے حکمت دی، اللہ نے نبوت دی، نور دیا، کتابیں دیں. سب دینے کے بعد کہتے ہو کہ اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں. اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ تم نہیں جانتے تھے، تمہارے باپ دادا نہیں جانتے تھے، سب اللہ نے دیا. اس لیے چھوڑ دو ان نقدرے لوگوں کو ان کے حال پہ. جو وہ کرتے ہیں کرتے رہنے دو. یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، مبارک ہو. یہ کتاب مبارک ہے تو اس کے پڑھنے والے بھی مبارک، وہ جگہ بھی مبارک، وہ گھر، وہ گھڑی، وہ بستی بھی مبارک جہاں پہ اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے. اور اللہ کی توفیق مبارک، وہ وقت مبارک کہ یہ کتاب مبارک ہے. تو جس کے گھر میں برکتیں، جس کو اللہ سے برکتیں چاہیے، وہ تو اس کتاب کو نہیں چھوڑے گا، اس کتاب سے جڑ جائے گا. یہ تصدیق کرنے والی ہے وہ جو آپ کے آگے ہے، تاکہ آپ ان کو ڈرائیں جو آپ ام القریٰ یعنی مکہ میں رہتے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہے. اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ صرف دعوے نہیں کرتے، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. آخرت پر ایمان لانے والے لوگ اس کتاب پر ایمان لا کر اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو کرنے کا کام کیا ہوا اس رمضان میں؟ اپنے ایمان پہ کام کرنا ہے. اور سب سے ٹاپ پہ صلاۃ، نماز نہیں چھوڑنی. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے اور اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ کی گئی ہو. اس سے بڑھ کر کوئی ظالم ہے؟ اور کوئی یہ کہے کہ میں بھی ویسے نازل کر کے دکھاؤں گا جیسے اللہ نے نازل کی، یعنی وحی پر کسی پر کیوں آپ حسد کرتے ہیں؟ اس میں تو اس کا اپنا کوئی اکتساب ہی نہیں. وہ بھی یہ کہتے تھے نا مشرکین مکہ، اس بیچارے یتیم یسیر بندے پر نہ کوئی اس کے پاس پیسہ نہ مال و دولت، اس کے دعوے کو ہم کیسے مان لیں؟ تو اللہ نے فرمایا اس کے اپنا تو اس میں کوئی دعویٰ نہیں، تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کی بخشش ہے، تو کیوں نہیں مانتے؟ اور کاش کہ تو دیکھے جب ظالم موت کی غمرات میں ہوں گے. اور دیکھو یہ کون دکھا سکتا ہے؟ دنیا میں بڑے سے بڑی کتاب کھول کے دیکھ لو، جس کے اوپر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ کتاب ہمیں غیب کی باتیں بتاتی ہے، ہمیں چھپی ہوئی راز افشا کرتی ہے، یہ اسرار سے واقفیت دیتی ہے. جب تم دیکھو کہ جو ظالم ہے موت کی سختیوں میں ہے اور فرشتے ہاتھ بڑھا کر کہہ رہے ہیں نکال لو اپنی جانوں کو، ڈانٹ رہے ہیں آج تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا. کیا رسوائی ہے؟ آسمان کی تعداد فرشتوں کی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کو لائق ہے، کیونکہ آسمان کا کوئی کونا ایسا نہیں جس میں کوئی فرشتہ اللہ کو کی تسبیح تحلیل اور تکبیر نہ کر رہا ہو، سجود اور رکوع اور قیام میں نہ کھڑا ہو. اللہ کی عبادت کرنے والے ایسے جوک در جوک فرشتوں میں جب اس انسان کی روح کو لے کر جایا جاتا ہے نا، تو سب اپنی ناک پر کپڑا رکھ لیتے ہیں اس کی بدبو سے، اور سب اس کو طعن و تشنیع کرتے ہیں. سوچئے نا اس کی رسوائی کا عالم کیا ہوگا. آپ کو تو نہیں پتا، یہ نظر ہی نہیں آتا، یہ غیب ہے. اور اللہ فرماتا ہے ان کو کہا جائے گا آج چکھو عذاب رسوا کن. حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان کی، ایک نافرمان کی، کافر کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کا نام بھی وہ لیا جاتا ہے جیسے کوئی مجرم کسی کو آ کر پکڑا جاتا ہے تو کوئی آپ جناب تو اس کو کہتا نہیں، اس کو گالیاں ہی نکالی جاتی ہیں، اس کا بدترین اور گندا نام ہی لیا جاتا ہے. آسمان دنیا کا جب دروازہ کٹکھٹایا جاتا ہے تو اس وقت فرشتے اس کو دیکھ پوچھتے ہیں کون ہے؟ بتایا جاتا ہے فلاں ابن فلاں ہے. اس کا گندا سا نام لے کر اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی. اس سے بڑی رسوائی. اور پھر اس کو وہاں سے پھینک دیا جاتا ہے اور اس کی نحوست اور اس کی بدبو سے سب فرشتے جو ہے نفرت کرتے ہیں. یہ رسوائی ہے. اور اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ تم اللہ پر ناحق بات کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے جھٹلاتے تھے.
جانتے بھی ہو کہ اللہ کون ہے، جس کے ساتھ تم یو آر ٹرننگ ڈیف ایئر ہو، جس کی باتوں کو تم امپورٹنس نہیں دے رہے، تکبر کر رہے ہو، ہم تمہیں اپنے پاس اکیلا لائیں گے. سوچیں، کہیں پہ آپ نے انٹرویو دینے جانا ہو، کہیں پہ آپ نے کہیں پہ ایسی جگہ پہ جانا ہو جہاں پہ آپ کا کوئی واقف ہی نہیں، آپ کا کوئی ترجمان ہی نہیں، آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہی نہیں، اس وقت آپ کتنے ڈر جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے اکیلے، جیسے تم دنیا میں اکیلے آئے تھے، اور جتنے بھی تمہارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، تمہارے ہم پیالہ ہم نوالا ہیں، تمہاری کنبہ قبیلہ ہے، سب پیچھے رہ جائیں گے، تنہا کھڑے ہو کے میرے سامنے. اللہ فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے ہر کوئی اپنے رب سے یوں ملنے والا ہے کہ اس کے اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. رائٹ سائڈ پہ دیکھے گا اپنے اعمال پائے گا، اور بائیں سائڈ پہ دیکھے گا اپنے اعمال پائے گا. کوئی ساتھی، کوئی دوست، کوئی مددگار نہیں. تو آئیے آج اپنے آپ سے بیٹھ کر پوچھیں، میں نے خالصتاً اپنے اللہ کے لیے کون سا عمل کیا کہ میں اس کو تحفتاً دے سکوں گی؟ جب میں اکیلی جا کر اللہ سے ملوں گی تو کہوں گی، اللہ پاک، یہ چھوٹا سا تحفہ ہے جو میں دنیا سے تیرے لیے لائی. کیا ہے وہ؟ کیا کوئی ہے ایسی زندگی میں آپ کی اچیومنٹ جس کو آپ تحفتاً اللہ کو پیش کر سکتے ہو؟ نہیں ہے تو خدا را اپنی زندگی کے صرف 10 منٹ روز کی بنیاد پر اللہ کے لیے وقت نکالا کیجیے خالص. اللہ آگے فرماتا ہے، ان کے درمیان رشتے کٹ جائیں گے، تمہارے جو سفارشی تھے گم ہو گئے، کانٹیکٹس خراب، کوئی وہاں پہ رابطے کا ذریعہ نہیں. تو پھر بتائیں کیا ہوگا؟ اور وہ گم ہو جائیں گے جن کے بارے میں تم دعویٰ کیا کرتے تھے. ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ پھاڑنے والا ہے دانے کا بھی اور گٹھلی کا بھی. وہ ہے جو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. یہ اللہ ہے جو اتنا خوبصورت طریقے سے چیزوں کو دوبارہ سے ریبرتھ دیتا ہے. وہ صبح کو پھاڑنے والا، فالق الاصباح، قل اعوذ برب الفلق، وہ جو پھاڑنے والا ہے صبح کا. وجعل اللیل سکنا، اور رات کو اس کے اندر سکون کا ذریعہ بنا دیتا ہے. سورج اور چاند کام میں لگے ہوئے ہیں. اس اللہ کی وسیع اور اس کائنات کو دیکھو تو پھر دیکھو کہ ہم کیا ہیں، اور ہم ہیں کیا جو اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، جو اللہ کی بات نہیں سن رہے. وہ ذات ہے جس نے اس سے بھی اوپر چلے جاؤ، ستاروں کو دیکھو، تمہارے لیے راہ ہدایت کے ذریعے بنا دیا. وہ جس نے تمہیں نفس واحد سے پیدا کیا، پھر جب تک اس کا جی چاہے گا دنیا میں رہو گے، جب جی چاہے گا واپس بلا لے گا. وہ ذات جس نے آسمان سے پانی نکالا، اس میں سے ہر قسم کے پھل اور میوے نکالے. وہ جس نے پھل اور ہر قسم کے جھکے ہوئے میوے نکالے، اور انگور نکالے، انار نکالے، ملتے جلتے بھی ہیں ذائقے پہ، اور اس سے ملتے جلتے نہیں بھی ہیں. جب اس کو وہ پھل دیتا ہے اس کو دیکھا کرو، اس کے کٹنے کے دن اس کو دیکھا کرو. کتنی اللہ کی نعمت کی نشانیاں ہیں. اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لیے جن، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا لی، جنوں کو شریک بنا لیا. اپنی چھوٹی سی سوچ کے مطابق اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو. وہ تو وسیع و عریض ہے، وہ بلند ہے. سبحان، سبح سے لفظ نکلتا ہے. وہ بطخ جو پانی کے اوپر تیر رہی ہو، سب پانی نیچے، اللہ سب مخلوقات سے اوپر. وہ ہر ایک عیب سے پاک، ہر ایک سے مبرہ اور منزہ. وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں. وہ اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. ہر چیز کا خالق ہے، اسی کی عبادت کرو. وہ ہر چیز پر قادر ہے، لطیف و خبیر ہے. اتنا ہر جگہ پر موجود، لیکن اتنا لطیف کہ ہم اس کو نہیں پا سکتے. ہمارے پاس ہے، ہم ہر لمحہ ہر گھڑی ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ فرماتا ہے ہر چیز کی نشانیاں ہیں، دیکھ لو آنکھیں کھول کے تو اچھے رہو گے، نہیں تو پھر اندھے رہو. تو مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں. جو اندھا رہنا پسند کرے، دروازہ کھولے بنا اندر بیٹھ کر اپنے آپ کو اس قید خانے میں بند کرنا چاہے تو کرے، دروازہ کھول کر باہر جائے، آسمان کی وسیع اور اس کائنات کو دیکھے، پرندوں کو، پھولوں کو، بہاروں کو دیکھے، اور ان پھلوں کو دیکھے. ہر چیز کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے. آپ آج آپ کا کرنے کا کام کیا ہے؟ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر پھلوں پہ آبزرو کریں، ہر پھل کے ہر پرت کو دیکھیں، ہر پرت پہ اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ فرماتا ہے، اور اسی طریقے سے نبی پیروی کر
جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اپنے رب کی طرف سے، اور اس وحی کی سب سے زیادہ اہم تعلیم کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، اور مشرکوں سے کنارہ کش ہو جائیے، اور اگر اللہ چاہتا تو کوئی شریک نہ کرتا، لیکن ہم نے نبی آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا، آپ ان کے وکیل نہیں بن سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے 108 آیت کریمہ میں یہ بہت ہی اہم اصول مجلس کا بیان کیا، گفتگو کا بیان کیا، کہ جب دو لوگ آپس میں چل رہے ہیں اور خاص طور پہ شرک والے لوگوں سے آپ کا رابطہ ہو رہا ہو، تو ان کے جن کو وہ عقیدت سے بلاتے ہیں، ان کی عقیدت کی وجہ سے آپ نے ان کو گالی یا غلط لفظ کا استعمال نہیں کرنا، وہ بہت ہرٹ ہوں گے، اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ گستاخی میں، نادانی اور جہالت میں اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اپنے اللہ کی محبت میں، اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہوئے ان کے معبودوں کو کوئی گالیاں نہیں نکالنی۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، وہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں، کوئی نشانی آتی تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ اے نبی ان سے کہیے اللہ کے پاس نشانیاں ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ کی نشانی ہے، کائنات کو دیکھو تو صحیح، باریک بینی اور غور و فکر سے دیکھو تو صحیح۔ جب وہ نشانیاں آ جاتی ہیں تم ایمان نہیں لاتے۔ سورج چاند ستاروں کو دیکھو، ہواؤں بادلوں کو دیکھو، رات دن کو دیکھو، فلک کے طلوع ہونے اور طلوع سحر اور طلوع آفتاب کو دیکھو، اور پھر اس کے بعد پھلوں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں ہیں، تم کیسی نشانیاں مانگ رہے ہو؟ نقلبهم أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، اور ہم ان کے دلوں اور ان کے آنکھوں کو پھیرتے رہتے ہیں، ان کے دلوں سے ہدایت نہیں جا سکتی کیونکہ وہ پہلی بار بھی ایمان نہیں لائے تھے، تو چوائس نہیں کی، اللہ نے دل سے ہدایت کا نور ہی اٹھا لیا۔ اب وہ اپنی اس سرکشی میں حیران پھرتے رہتے ہیں، حیران و سرگرداں پھر رہے ہیں، یعنی ایک بڑی زبردست ان کی اندر کی کنڈیشن ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتے، وہ بالکل گمراہ ہیں، ہدایت سے دور ہیں، صحیح اور غلط ان کی تمیز نہیں ہے۔ بس ایسا انسان اپنی انسانیت کے درجے سے بہت نیچے گر جاتا ہے، جو اللہ کو اپنا رب نہیں مانتا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے پلان نہیں کرتا۔ تو انسانیت کی معراج ہے، اس کو پہچان لیں جس نے مجھے بنایا، جس نے آپ کو بنایا، جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا۔ اگر ہمارے علوم ہمیں اس اللہ تک رہنمائی کر دیں تو ہم کامیاب ہو گئے، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہر علم کی انتہا اللہ تک پہنچنا ہے، اور اللہ نے اسی لیے یہ قرآن نازل کیا۔ الحمدللہ آج 7ویں پارے کا دورہ مکمل ہوا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن کی برکت سے ہماری زندگیاں نور سے، ہدایت سے، مٹھاس سے بھر دے، اس کو ہماری قبروں میں نور بنائے، اس کو ہمارے لیے محشر میں، میدان محشر میں VIP ٹکٹ بنائے، اس کو ہمارے لیے اپنی رضا، ہم سے اپنی رضا کے لیے قبول کر لے، ہمارے والدین اور اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اس کتاب کو نور اور ہدایت امام بنائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔